آج کے درس میں 3 طلاقوں کا ذکر آیا، برائے مہربانی وضاحت فرما دیں کہ کیا ایک وہی وقت میں یا ایک نشست میں 3 مرتبہ طلاق کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، یا کہ وقفے سے، جیسے کہ پہلی طلاق کے بعد 1 ماہ یا کچھ عرصہ وغیرہ؟ اصل میں آج کا ہمارا موضوع طلاق نہیں تھا، وہ تو ایسے کہ ضمنی طور پر بات آ گئی۔ یہ ساری ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں پورا قانون۔ اس میں اختلاف ہے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایک شخص ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، لیکن ساتھ ہی اس کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے۔ دوسری یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ بہتر طریقہ جو اگر آپ کو طلاق دینی ہی ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک طلاق دیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد پھر دوسری طلاق دیں، اور اسی کے بعد تیسری طلاق کی نوبت ہی نہ آنے پائے، تاکہ اس کے بعد سیپریشن ہو جائے، عدت ختم ہو گئی تو اب دوبارہ اگر چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا آپس میں۔ تو 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ کا کام ہے۔ البتہ گناہ کا کام تو ہے، لیکن حضرت عمر نے اسے چونکہ نافذ کیا تو اہل سنت جو ہے، یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں ہی ہو جاتی ہیں اور وہ مغلظ ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے ان کا مسلک۔ البتہ اہل حدیث حضرات کا، جیسے رضاعت کے بارے میں میں نے آج آپ کو بتایا، ان کی رائے مختلف ہے، ایسے ہی طلاق میں بھی مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نشست میں اگر 3 کا 1000 طلاقیں بھی دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، اور یہی موقف اہل تشیع کا ہے۔ تو اہل سنت میں سے اہل حدیث اور باقی ادھر سے اہل تشیع، ان کے نزدیک ایک وقت میں طلاقیں چاہے کتنی بھی دے دی جائیں وہ ایک ہی شمار ہوں گی۔ لیکن سنت کے جو 4 ہمارے مکاتب فقہ ہیں، یعنی مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی، ان کے نزدیک 3 طلاقیں اگر ایک وقت میں دی جائیں گی تو وہ 3 ہی ہوں گی اور طلاق مغلظ ہو جائے گی۔ نیازی صاحب راولپنڈی سے سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ جیسے حنفی علماء کرام سے ہی مسائل پوچھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب طلاق ہو جائے ان کے گھر میں 3 طلاقیں تو پھر وہ اہل حدیث علماء سے فتویٰ لیتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کا ایک کلپ دیکھا تھا جس میں آپ ذکر کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، فتویٰ لے سکتے ہیں، تو ایسا یہ پھر منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن نیازی صاحب اچھا سوال آپ نے کیا، کوئی منافقت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں پر آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ جب شوہر منہ سے نکال لے وہ ایک کاؤنٹ کی جائے گی یا تینوں ہو جائیں گی۔ یہ مسئلہ شاید اہل سنت ورسز وہابی ٹائپ کا مسئلہ ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے، کم علمی ہوتی ہے۔ شروع سے ہی یہ مسئلہ اختلافی نوعیت کا رہا ہے، تابعین کے دور میں بھی اختلافات ملتے چلے گئے ہیں، اس کے بعد بھی دوروں میں اختلافات ملتے چلے گئے ہیں۔ 6 صدی ہجری میں، 7ویں صدی ہجری میں خود فقہ حنفی کے بڑے بڑے علماء کرام نے اس میں کلام کیا ہے۔ آپ علامہ سروجی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیں، محمد بن عز حنفی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیں، یہ اتنا بڑا نام ہے کہ انہیں مجتہد علی الاطلاق تک بھی لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ بالکل خود مجتہد گزرے ہیں، اتنے بڑے نام ہیں۔ اس کے علاوہ فقہ حنبلی میں بھی بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جن کا یہ موقف رہا ہے، اور دلیل دیکھی جاتی ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ایک ان کے شاگرد کی روایت یہی آئی ہے کہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، ایک دفعہ ایک مجلس میں زیادہ دفعہ چاہے بول بھی دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، طلاق ایک ہی ہوتی ہے، وہ ایک چانس ہی آپ کا ضائع ہوا ہے۔ جب تک امساک بھی معروف اور تصریح بإحسان نہ ہو جائے دوسری طلاق کا اختیار ملتا ہی نہیں ہے، قرآن کی نص موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ مسئلہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ آج کے دور میں ایک فرقہ آیا ہمارے سامنے اہل حدیث، اس نے اس مسئلے کو انٹروڈیوس کروایا، تو یہ اس مسئلے پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ماضی کے اندر کو 1000 سال سے ایک اجماع چلتا آ رہا تھا اور ہم اس اجماع سے نکل گئے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ایسے مسئلوں کو اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے۔ ہاں، غالب علماء کا رجحان یہ رہا تھا ماضی کے اندر، لیکن کسی جانب غالب علماء کرام ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مسئلہ اجتہادی نہیں رہا۔ اجتہادی مسئلہ بالکل ہے، بلکہ اس میں دلائل میں اگر آپ جب غور و فکر کریں گے تو مضبوط دلیل اور استدلال اسی جانب ہے کہ ایک ساتھ ایک سے زیادہ طلاقوں کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انداز کے اندر ذکر کیا قرآن اس کا ظاہر تقاضا ہی اس بات کا کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی اہل حدیث عالم دین سے بھی فتویٰ طلاق کا لے لیں گے، یا وہ اہل سنت علماء کرام بھی موجود ہیں یہاں پر جو بالکل فتویٰ اس چیز کا دیتے ہیں، ہم بھی اسی چیز پر فتویٰ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کو وہابیت، دیوبندیت، بریلویت اس ٹائپ کے مسئلوں میں داخل نہیں ہے، اس کو میں کئی دفعہ اپنے لیکچرز کے اندر بھی سمجھا چکا ہوں۔ اس لیے آپ دنیا کو دیکھیں گے، بہت سی دنیا کے اندر علماء احناف ایسے ہیں کہ جو اب اسی چیز کے اوپر فتویٰ دے رہے ہیں، وہ قانون سازی بھی اس چیز کے اوپر کر چکے ہیں کہ یہی بات قرآن سنت کے زیادہ مطابق ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کو انہوں نے بالکل نافذ بھی کیا قانونی حیثیت کے اندر۔ تو کچھ چیزوں کے اندر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا اس میں کوئی منافقت والی چیز نہیں ہوتی ہے۔
ہر وہ قول یاد رکھیے گا جو من حیث الدلیل اقوا ہوتا ہے مفتہ بھی ہوتا ہے، ایک مسلمہ اصول ہے فقہا کے نزدیک کہ جس چیز میں جو وزنی استدلال میں زیادہ اسی پر عمل کیا جائے گا، اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ ہاں یہ الگ چیزیں ہیں کہ بعض علماء ایسے ہیں جن کو دوسرا قول زیادہ دلیل میں مضبوط لگ رہا ہے، کسی اور کو کوئی اور قول دلیل میں زیادہ مضبوط لگ رہا ہے، مضبوطی کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اگر آپ کسی پر فتویٰ لے کے عمل کر لیں گے، کوئی زنا نہیں کریں گے آپ، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی اپنے گھر کے اندر نوستیں نہیں آئیں گی، آپ بالکل ٹھیک عمل کر رہے ہوں گے، مسئلہ اجتہادی ہے، اس میں آپ جو فتوے پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وبال یا گرفت والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ نیازی صاحب جزاک اللہ۔ طلاق کے بارے میں سوال پوچھنا تھا سر۔ ایک وقت میں 3 طلاق بیوی کو ہو سکتی ہے غصے میں، شدید غصہ ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ غصے ہی کی حالت میں دی جاتی ہے۔ سخت غصہ ہوتا ہے جب بندہ طلاق دیتا ہے۔ تو جب طلاق دی ہے، 3 طلاقیں ایک ساتھ دیں، تو 3 طلاقیں ائمہ اربعہ کے نزدیک مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یعنی تقریباً دنیا کے 90% مسلمان اس پر متفق ہیں، اور تمام ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ایک وقت میں کسی نے 3 طلاقیں دیں تو وہ 3 طلاقیں ہی پڑیں گی۔ 3 ایک نہیں ہوتے، 3 ہی ہوتی ہیں۔ لہذا اگر غصے میں کسی نے اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس صورت میں یہ 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی۔